جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے تو کفار مشرکین کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ چلانا شروع کر دیتے تھے، شور کرنا شروع کر دیتے تھے، چیخ مارنا شروع کر دیتے تھے، سیٹی بجانے لگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہ کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو جو بیان کر رہا ہے اس کے طرف کان مت لگاؤ، وَالْغَوْا فِيهِ، خوب شور شرابہ کرو، خوب چیخو چلاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم لوگ غالب ہو جاؤ۔ ہمیشہ سے یہی مقصد رہا کہ قرآن کو مغلوب کر دیا جائے، قرآن کو مغلوب کر دیا جائے، اتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے، اتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے قرآن کے خلاف کہ قرآن جو ہے مغلوب ہو کر کے رہ جائے۔ مغلوب یعنی نیچے ہو جائے، اس کی ویلو نہ رہ جائے۔ تو کہتے تھے کہ لعلکم تغلبون، اتنا شور شرابہ کرو کہ قرآن مغلوب ہو جائے، تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو یا اس کا معنی مفہوم بیان کیا جا رہا ہو، قرآن کا بیان ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ خاموش ہو کر کے قرآن کو سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموش رہو اور اس کو سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر رحم کرے گا، تمہاری دنیا کو اچھا کرے گا، تمہارے آس پاس سے فتنہ فساد ختم کر دے گا، بے حیائی ختم کر دے گا، چوری ڈکیتی ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عزت کرنے کی وجہ سے، قرآن پر چلنے کی وجہ سے تمہارے دنیاوی ہر قسم کے مسائل کو حل کر دے گا۔ جو ہزاروں قانون بنانے کے بعد بھی حل نہیں ہو پاتے، قرآن کی عزت کرنے کی وجہ سے ایسا رحم نازل ہوگا تمہارے اوپر کہ سب کچھ اپنے آپ صحیح ہونے لگے گا۔ ہزاروں خطبے، ہزاروں بیان، ہزاروں موٹیویشن لیکچر دینے کے بعد بھی جو صحیح راستے پر نہ آ سکے، قرآن کی عزت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحم نازل کرے گا کہ لوگوں کا دل خود بخود حق کی طرف آنے لگے گا، فتنے فساد سے دور ہونے لگے گا، اور جتنے بھی برے اخلاق ہیں، اخلاق رذیلہ، اعمال رذیلہ، برے اعمال، برے اخلاق، سب سے انسان کو نفرت ہونے لگے گی۔ یہ قرآن کا وہ تصور ہے جو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر بیان کیا۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کسی بھی قسم کی بری چیزوں کو اوکے نہیں کیا، کسی بھی قسم کے برے اعمال یا برے اخلاق کا سپورٹ نہیں کیا ہے۔ نیک انسان، سلیم العقل انسان یہ بات جانتا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام کیا۔ سلیم العقل انسان یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جوئے کو حرام کیا ہے۔ ایک اچھا انسان یہ جانتا ہے کہ کسی کے ساتھ زنا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا چاہیے، ناجائز طریقے سے کسی بھی غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، حتیٰ کہ قرآن کے اندر ہر قسم کے برے اعمال، برے اخلاق کی مذمت کی گئی ہے، اور انسان کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اس کے فضائل اور مسائل بیان کیے گئے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آپ دنیا کے سارے کلام کو پڑھ لیجئے جو مذہبی کلام ہیں، لیکن آپ کو کہیں سے بھی کوئی کلام مکمل نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھگڑے فساد کے حل کو بھی بیان کر دیا۔ ڈیفینس سسٹم، وہ ڈیفینس سسٹم جسے ہم جہاد کے نام سے جانتے ہیں، وہ چند آیتیں جو میدان جنگ کے متعلق ہے وہ بھی بیان کر دی، تاکہ تم لوگ اپنے ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کر سکو، اچھا کر سکو۔ میدان جنگ کے اندر تمہیں دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ سب بیان کر دیا۔ کسی بھی صورت میں قرآن نامکمل نہیں ہے، ہر اعتبار سے قرآن مکمل ہے، کیونکہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ
دنیا والوں کے لیے مکمل علم کی گارنٹی لیتی ہے، مکمل علم کی گارنٹی لیتی ہے کہ ہر چیز کا علم ہم قرآن کے ذریعے سے تمہیں دیں گے، نہیں تفصیل سے دیں گے تو ہم اشارے میں تمہیں دیں گے، لیکن ہم تمہیں ضرور علم دیں گے۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے۔